بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنرل سائنس ویکلی سلیبس نمبر 1 کوسچن نمبر 1 سوال نمبر 1 کنزرویشن آف انرجی کا قانون کیا ہے؟ کنزرویشن آف انرجی کا قانون کیا ہے؟ جواب، کنزرویشن آف انرجی کا قانون یہ ہے کہ انرجی نہ تو پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ضائع ہوتی ہے، مگر ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتی ہے۔ کوسچن نمبر 2 سوال نمبر 2 الیکٹریکل انرجی کے یونٹ کی تعریف کریں۔ جواب، الیکٹریکل انرجی کا یونٹ کلو واٹ آور ہے، KWH۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ 1 کلو واٹ انرجی کی وہ مقدار ہے جو 1000 واٹ پاور کی شے 1 گھنٹے میں صرف کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ماحول سے کیا مراد ہے؟ افراد کے رہنے کی جگہ اور ارد گرد تمام طبعی اور معاشرتی عوامل جو ان کے رہن سہن اور کام کرنے کے حالات کو متاثر کرتے ہیں ماحول کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے 3 روایتی طریقوں کے نام اور 5 غیر روایتی طریقوں کے نام لکھیے۔ جواب ہے اس کے روایتی طریقوں کے نام: نمبر 1 ہائیڈرو الیکٹرک پاور، نمبر 2 تھرمل پاور، نمبر 3 نیوکلیئر پاور۔ آگے غیر روایتی طریقوں کے نام: نمبر 1 سولر پاور، نمبر 2 ونڈ پاور، نمبر 3 ٹائیڈل پاور، نمبر 4 بایو ماس، نمبر 5 جیو تھرمل پاور۔ کوسچن نمبر 5 سوال نمبر 5 انرجی کی بچت کے لیے کوئی سی 3 تجاویز لکھیے۔ نمبر 1 روشنی کے بلبوں کی بجائے انرجی سیورز کا استعمال، نمبر 2 مقامی سطح پر ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنائے جائیں، نمبر 3 گاڑیوں کے انجن زیادہ بہتر بنائے جائیں۔ سوال نمبر 6 نیوکلیئر ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے 2 تجاویز تحریر کریں۔ جواب، نیوکلیئر ویسٹ کو شیشے کے بلاکوں میں فیوز کر کے رکھا جائے۔ نمبر 2 نیوکلیئر ویسٹ کو سیسے کی موٹی دیواروں والے کنٹینر میں رکھیں۔ سوال نمبر 7 ورک کیا ہے، اس کی مساوات لکھیں۔ جواب، ورک فورس اور فورس کی سمت میں طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔ مساوات ہے اس کی FW برابر ہے F ضرب D از اکول ٹو FD۔ سوال نمبر 8 انرجی کا SI یونٹ لکھیں۔ جواب، انرجی کا SI یونٹ جول ہے جس سے علامت J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ورک اور انرجی میں کیا فرق ہے؟ جواب، ورک فورس اور فورس کی سمت میں طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب ہوتا ہے۔ انرجی کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 جول کی تعریف کریں۔ جواب، جول ورک کی وہ مقدار ہے جو 1 نیوٹن فورس اپنی ہی سمت میں ایک جسم کو 1 میٹر تک حرکت دینے میں کرتی ہے۔ سوال نمبر 11 کائنیٹک انرجی کی تعریف کریں۔ جواب، کسی جسم میں حرکت کی وجہ سے موجود انرجی کو کائنیٹک انرجی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12 پوٹینشیل انرجی کیا ہے؟ جواب، کسی جسم میں پوزیشن کی وجہ سے موجود انرجی پوٹینشیل انرجی کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 13 الاسٹک پوٹینشیل انرجی کی تعریف کریں۔ جواب، کسی جسم کو دبانے یا مروڑنے سے اس جسم میں جو انرجی سٹور ہو جاتی ہے اسے الاسٹک پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 کیمیکل انرجی کی تعریف کریں۔ جواب، کیمیکل انرجی ایسی انرجی ہے جو مختلف اشیاء کے مابین کیمیکل ری ایکشنز کے نتیجے میں حاصل ہو۔ اس انرجی کا منبع ایٹم کے درمیان کیمیکل بانڈز ہیں۔ جب یہ بانڈز ٹوٹتے ہیں تو انرجی خارج ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15 حرارتی انرجی سے کیا مراد ہے؟ جواب، حرارتی انرجی سے مراد انرجی کی ایسی قسم ہے جو جسم کے مالیکیولز کی حرکت کی وجہ سے حاصل ہو۔ یہ حرکت جتنی شدید ہوگی حرارتی انرجی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سوال نمبر 16 نیوکلیئر فشن کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ عمل جس میں ایک بھاری ایٹم کا نیوکلس ٹوٹ کر 2 نیوکلائی میں تقسیم ہو جاتا ہے نیوکلیئر فشن کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 17 نیوکلیئر انرجی کی تعریف کریں۔ جواب، نیوکلس سے حاصل ہونے والی انرجی کو نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 18 انرجی کے باہم تبادلے سے کیا مراد ہے؟ جواب، انرجی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی کو انرجی کا باہمی تبادلہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 19 ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے کیا مراد ہے؟ جواب، بہتے پانی کی کائنیٹک انرجی کو الیکٹریکل انرجی کے ذریعے تبدیل کرنے کے عمل کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20 فوسل فیول سے کیا مراد ہے؟ جواب، پودوں اور جانوروں کی باقیات لاکھوں برس زمین میں دبے رہنے سے فوسل فیولز میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لانگ سوال نمبر 1 انرجی کے باہم تبادلے پر تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ جواب،
ہم روزانہ مختلف شکلوں میں انرجی استعمال کرتے ہیں، کبھی حرارت کی شکل میں، کبھی روشنی کی شکل میں، کبھی الیکٹریسٹی کی شکل میں۔ حقیقت یہ ہے کہ انرجی مختلف حالات میں شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ جب کسی چیز کو اٹھا کر بلندی پر لے جایا جاتا ہے تو اس میں گریویٹیشنل انرجی جمع ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیز واپس آ کر زمین سے ٹکراتی ہے تو گریویٹیشنل انرجی تبدیل ہو کر پوٹینشیل انرجی میں تبدیل ہو کر کائنیٹک انرجی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہمارا جسم خوراک کی پوٹینشیل انرجی کو حرارت میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے ہمارے جسم کا ٹیمپریچر برقرار رہتا ہے۔ جسم کچھ انرجی کو خون اور مسلز کی کائنیٹک انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جسم کے اندر کچھ انرجی الیکٹرو کیمیکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا نروس سسٹم کام کرتا ہے۔ اسی طرح جب بلی شکار پر جھپٹتی ہے تو پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، کنزرویشن آف انرجی کے قانون کی تعریف کریں اور ایک مثال سے وضاحت کریں۔ جواب: انرجی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل تو ہو سکتی ہے، لیکن کل انرجی ہمیشہ اتنی ہی رہتی ہے۔ اسے کنزرویشن آف انرجی کا قانون کہتے ہیں۔ وضاحت: انرجی کے کنزرویشن کے قانون کے مطابق کسی سسٹم کے کل انرجی ہمیشہ مستقل رہتی ہے، اگرچہ انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال: جب جسم بلند ترین مقام پر ذرا رک کر واپس آنے لگتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی صفر سے بڑھنے لگتی ہے اور پوٹینشیل انرجی اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سطح زمین سے اس کی بلندی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ درج ذیل بحث سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی کل مقدار ہمیشہ مستقل رہتی ہے، اور یہی انرجی کی کنزرویشن کا قانون ہے۔ تھینک یو۔